will be giving the translation. Our Honorable guest, Chef Moulana Abdulsattar Sahib will do the presentation in Urdu. Correct, Moulana? Is it? And then he will translate it into Allah. I asked the brothers to attend to listen. I asked the Mufti Ilal to distribute morning production so that we know the speciality of the guest that we are wishing as a series. I just listen now briefly quite بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا Mustafa. Shukran to Moulana Abdulsattar, the elders of Ulama, our elders and seniors, and the people of Cape Town for giving us such a warm welcome. We are really very fortunate to be blessed with the company of an individual whom Allah subhanahu wa ta'ala is taking work that is unparalleled. Literally, that's the word to use. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, in a span of 40 years, Allah's institution, Baytul Salam Welfare Trust, which started working from a single masjid in Karachi, is now impacting lives in 33 countries. They had perhaps said over 9 to 10 million people. They educate over 45,000 children in Pakistan, 11,000 children in the war-torn areas of Syria, and doing phenomenal work in Gaza. Others recently has been in touch with the leadership of the resistance movement at the highest levels. And, the work is just unbelievable. From an educational perspective, his educational work stems right from the grassroots, the poorest of the poor. They catering to, in the special schools, catering to the most brightest children, what I refer to as STEM schools, science, technology, education, and engineering, mathematics. He's got a vision for the leadership of the Ummah. And others' ability to work with people from all types and in a way to bring out the best in everyone. This is something that is really remarkable. I will end on a final point, is that his work through humanitarian efforts focuses on improving people's lives, bringing about change in people's lives, and together with that, tarbiyah, bringing about character reformation. And when that has happened, people have experienced a change in their lives, and that has led to a snowball effect of the work. So really, brothers, this is an extraordinary, by the grace and Qadr of Allah, Allah itself says that, this is something that is an ordinary circumstance to take decades and that's 60, 100 years to achieve what has been achieved. And we are very fortunate to be in his company. May Allah give us all the tawfiq of listening with an open heart and mind and making it a maze of great positive work in South Africa, in Africa, and the entire world. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعد خليه ورصابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وبه وعلى آله وأصحابه وسلم. रिवाज सुन्नत लोग अजीज है, मेरे लिए इस आदत है कि आप हजरात से मुलाकात हो रही है और इस मस्जिद के बारे में मुझे मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिद साहब ने बताया कि यहाँ जब साहब और फिर यहाँ के दर्द मुसलमानों की फिक्र और उनकी मेहनत के बदौलत आज ये अब्बा कर बना।
الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے لیے سعادت ہے اب اگر آپ کی زیارت ہو رہی ہے، ملاقات کے مجھے شرف ملا ہے. چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. آج ہر شخص اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو دوسروں کی زندگی بھی بہتر کرنا چاہتے. ہر شخص اپنی زندگی بھی بہتر کرنا چاہتا ہے، اور کچھ جماعتیں، کچھ گروہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے اندر بھی بہتری دیکھنا چاہتے. اور پھر لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ لوگوں میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. کچھ نے یہ سمجھا کہ لوگوں میں بہتری آ سکتی ہے کہ اگر ان کی معاشی حالت اچھی ہو جائے. ان کی یہ تجویز آئی کہ لوگوں کے ہاں سے غربت ختم ہو جائے، ہر ایک کو کھانے پینے کا مل جائے، ہر ایک کو اچھا پہننے کو مل جائے، رہائش ان کی اچھی ہو جائے، تو لوگوں کی زندگی میں بہتری آ جائے. کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی اور اس کو اپنی محنت کا میدان بنا. تو بھائی آپ آئیے کہ اگر اندر نہ بدلے اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے اور اس کا لباس ہی اچھا ہو جائے، بتائیے وہ انسانی معاشرے کے اندر کوئی اچھا فرد بن سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی؟ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ جرم کیا کرتا تھا بھوکے تھے، بے لباس ہو کے، اب وہ جرم کرے گا پیٹ بھر کر. پہلے اس کا پیٹ بھی کمزور تھا، جسم بھی کمزور تھا، اس کا جرم بھی کمزور تھا. اب اس کی جسم میں بھی طاقت آ گئی، اب اس کے جرم میں بھی طاقت. کچھ لوگ تجویز سے کیا آئے کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے تعلیم سے. انہوں نے اس کو اپنی محنت کا میدان بنایا کہ ہر شخص کے پاس تعلیم ہے. بھائی اگر چور کو تعلیم پلائی جائے، ڈاکو کو تعلیم پلا دی جائے، لیکن اس کا ذہن نہ بدلے، سوچ نہ بدلے، دل نہ بدلے، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے وہ چوری کرتا تھا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اب وہ پڑھا لکھا ہے، گھر بلا کے ڈاکہ مارتا ہے اور نشان بھی نہیں چھوڑتا. پڑھا لکھا ہے، اس کو اب واردات کرنا آتی ہے، اس کو دوسروں کی جیب سے پیسہ نکالنا آتا، اس کو کرپشن کرنے کے اچھے طریقے آتے، اور نشان بھی نہیں روکتا. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending indication to one of our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, I would say that, brother, it is indeed a great honor for me to meet each and every one of you and to be in your seen company. He says, what gives me even more pleasure is that Moulana Abdulsattar Sahib has advised that this masjid was initially a church. It was changed from a church into a masjid. What a great honor to be sitting in that place, which was converting to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And he begins his discourse by saying that every person wants to improve their life, their lofty lives. That's every single person. And there are some people that in addition to wanting to improve their own lives, they want to make an improvement in the lives of others. When they look around, there are those individuals that also have the concern and the worry for others. And we look around the different challenges and turmoils that obey the world, whether it be poverty, it may be health, it may be education. So there are different philosophies and thoughts and ideologies on how to bring about improvement in other people's lives. But let's say that the one approach is that the focus and the focal point should be on the alleviation of poverty,
providing appropriate clothing to people that don't have the appropriate clothing, providing accommodation, decent accommodation to those that may be lacking of accommodation. And I just say, but when we reflect that is this the true solution, is it the sustainable solution, is this the ultimate objective? Because if a person has a whole lot of challenges and outwardly they have met a physical need, or what we refer to as the physiological needs of their food, their clothing, their shelter, but eternally we haven't made a better human being, then all we will get, the result, the outcome we will get is we just see we had the individual who would create chaos and harm in society on an empty stomach, with poor, with tattered clothing, with lack of accommodation, and now we will strengthen and enhance a person, an individual who can be a harm and difficulty to society. The only thing is we would have alleviated some of his poverty. So as I say, that's the one area of focus. It is only the alleviation of poverty. The second area of focus is some extent that focus on education. Teach people different aspects of knowledge of this world. And as I say, that they also have to reflect that if we teach, for example, someone whose morals, ethics are not correct, and a thief, for example, if you teach him the different laws and maths, technology, all that will happen without the appropriate moral teachings is that he will become more sophisticated in his ability to see. If readers see would light at first when stealing from a house, how he would be able to steal, like we see today in all types of technological fraud, he will be able to steal without putting his life at risk. تو بعض لوگوں نے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے معاش کی طرف نظر رکھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو ممالک ترقی یافتہ ہیں، جہاں ڈیولپمنٹ کی کہانیاں ہیں، کیا وہاں خودکشیاں ختم ہو گئی؟ کیا وہاں جرائم ختم ہو گئے؟ کیا وہاں گھروں کی ٹوٹ پھوٹ ختم ہو گئی؟ کیا وہاں طلاق ختم ہو گئے؟ جب بعض لوگوں نے یہ تجویز کی کہ تعلیم ہونی چاہیے، تو بتائیے کہ ان کے ہاں 99% ایجوکیشن ہے، کیا وہاں کرائم ختم ہو؟ وہاں معاشرے اور سوسائٹی کے مسائل ختم ہوتے؟ وہاں انسانوں کو سکون مل گیا؟ وہاں ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے؟ بالکل ایسا۔ بعض لوگوں نے تجویز دی کہ اتفاق ہونا چاہیے، ایک جماعت بننی چاہیے۔ تو بتائیے، پہلے چور، ڈاکو، مجرم اکیلے جرم کرتے تھے، اگر ان سب کی جماعت بن جائے تو ان میں اور پسند آ جائے۔ پہلے غیر منظم ہو کے جرائم کرتے تھے، اب جماعت بن گئی، منظم ہو کے جرائم کرنے لگے۔ اگر من نہ بدلا، سوچ نہ بدلی، فکر نہ بدلی، اتفاق بھی ہو گیا، تو پہلے جرائم اکیلے ہوتے تھے، اب منظم ہو کے ہونے لگے۔ بعضوں نے کہا زبان ایک ہونی چاہیے، کلچر ایک ہونے چاہیے، تہذیب ایک ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا۔ تو بھائی، کیا سب چور ایک زبان کھولنے سے جرم سے رکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ انسان کی بھلائی کے دنیا نے مختلف طریقے اختیار کر رکھے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ حکایات کے بادشاہ۔ So the same point that if we have to look at those nations whose economy is extremely strong, if we look generally what they refer to as the so-called first world countries, let's reflect, has crime ended in those countries? Have social problems ended? Has strife ended? Has the divorce rates, has discord and disunity between family members ended? The answer is no. So clearly, the fixing of the economy alone was not the solution to
the perils and the difficulties faced by society. And furthermore, again, if we analyze in those nations where the literacy rate and education is at an extremely high rate, and perhaps the Ivy Leagues of the world may be in those nations, where the 99% literacy rate, has it resulted in the protection of life, honor, and wealth? The answer is no. Then others say that there's another spirit. There's a spirit that unity. When there's unity, different kinds of unity, the unity provides the solution. I'll say it again. If we unify people with the incorrect culture or the incorrect ethics and morals, for example, thieves, if they are unified, then what was disorganized crime becomes organized crime. What was disorganized crime becomes organized crime, and you all feel the surge and the difficulties arising from this. Some have said that no, with the unity of culture, when culturally people unify, then you will see that there will be improvement in society, there will be progress, there will be harmony in society. But again, we can see when we look around the world, even those cultures that they have unified, they have not solved the problem of crime and difficulty in humanity. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو حکایات کے بادشاہ تھے، حکایات بیان کرتے اور اس نے بات سمجھایا کرتے، تو فرمایا لگا یہ بوڑھا آدمی گھر کے باہر کچھ تلاش چلا، جب تلاش کرتے کرتے اسے بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا بڑی تیز کیا تلاش چل؟ کہا بیٹے ہیرا گما ہے اسے تلاش چپا۔ وہ نوجوان کی تلاش کرتے لگا، جب بہت دیر ہو گئی تو اس نوجوان نے کونچا پڑے دیا یہ ہیرا گما کا ہے۔ تو بڑی جیا کہنے لگے بیٹے ہیرا گما تو گھر میں ہے، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی بہت ہے، اس سے یہاں تلاش چل رہا۔ ہیرا گما گھر میں، وہاں اندھیرا بہت، باہر روشنی ہے، اس سے یہاں تلاش کر رہا۔ تو آپ کہیں گے بڑے میاں عقل سے دیا دی ہو، اس کی عمر کا تقاضا ہوگا، عجیب کی لوجک دے رہے ہیں کہ وہاں اندھیرا ہے اس لیے باہر روشنی یہاں تلاش کر رہا۔ ساری زندگی کی تلاش کرتا رہے، ملنا کوئی نہیں، ہیرا ملنا کوئی نہیں۔ یہ ایک حکایت بیان تھی۔ I would say that the great expert, Moulana Jalaluddin Rumi, rahmatullahi alayhi, he gives an example which is very appropriate to our condition. He says there was an old man who was looking for something outside his house. And he spent a long time doing it, and a youngster comes by asking him that, what are you looking for? He says, I'm looking for a diamond that I have lost. And the young person begins to assist him, and for a long time passes and they didn't come across anything. And he asks the old man that, just, tell me, do you remember where exactly you lost it? And he's surprised in the answer. The youngster tells him, at which the old man tells the youngster, then actually I lost it in the house. I lost it inside the house. When I'm searching, he was searching outside the house. And the youngster is astonished. Can you tell, but then why search outside the house when you lost the valuable article inside the house? And he says, no, because the light is shining outside. So therefore it's easy to look outside. That's why I'm looking outside. تو بتائیے کہ اس کو ہیرا نہیں ملنا، اندر کی گمی چیز باہر نہیں ملا کرتی۔ تو پڑھی لکھن کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی عمر کا نکالنا ہے، اصل سٹیا نہیں ہو۔ آج دنیا کی اسٹیج پہ یہی ڈرامہ دکھایا جا رہا کہ زندگی کا سکون، زندگی کا مزہ، زندگی کا چین، زندگی کی محبتیں، زندگی کی بہتری دل کے اندر ہو گئی، گم ہو گئی، اور دنیا اپنی زندگی کی بہتری تلاش کر رہی ہے اچھی گاڑی میں، اچھی آمدنی میں، اچھی اسٹیٹس میں، اچھے کاروبار میں، اچھے رہن سہن میں، اچھے گھر میں۔ زندگی کا مزہ تو دل میں گم ہو گیا، اندر گما ہے، دنیا اسے باہر تلاش کر رہی ہے۔ تو بھائی
تلاش کرتے رہے کبھی سکون نہیں. کبھی زندگی میں بہتری نہیں آ سکتی, کبھی زندگی کے اندر راحت نہیں آ سکتی, کبھی رشتوں میں محبتیں نہیں آ سکتی. یہ زندگی تبھی ٹھیک ہوگی جب آدمی یہ اندر کا دل ٹھیک ہو. یہ اچھی گاڑی سے صحیح زندگی نہیں ہونی, اچھے کاروبار سے نہیں ہونی, اچھے اسٹیٹس سے نہیں ہونی. اس لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کی بہتری کے لیے اس دنیا میں آئے تو فرمایا تھا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ دل ایک ٹکڑا ہے جسم میں, یہ ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے, یہ خراب ہو گیا سب خراب ہو جائے. تو آج انسانوں کا اندر خراب ہے تو اس کا باہر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ I'll say that it might sound like a very simple little anecdote, but when we may attribute the folly, the mistake of the elderly gentleman in the age, we may say it was perhaps the effect of age, that he didn't realize that it was an illogical approach. But when it comes to our approach with regards to the challenges that we face in this world, that we are following the exact same approach, which is that we have lost what we lost from our hearts. What we lost, the peace, the tranquility, the relationship with people, the enjoyment of the love of true love, of relationship, of progress. It was lost from inside the heart. But we are looking for it in the material things of this world. We are looking for it in nice homes. We are looking for it in status. We are looking for it in vehicles. We are looking for it in influence. And he says that they can look as much as we want. We will never find it there because we never lost it there. We lost it from our hearts. And he proves this through a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, take note, behold, take very, very important note. Allah, inna fil jasadi mudghatan. If verily there is a piece of flesh in the body, إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. When it becomes righteous, when it becomes healthy, when it becomes sound, when its spirit is happy, then the entire body becomes happy and healthy and is in harmony. And when there is chaos in that heart, then the entire body will have chaos, corruption, and all sorts of turmoil and anxiety. And Hazrat said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Allah when you qalb, take note, that is the heart. That is where the problem lies, and that is where the solution will be found. مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے, مچھلی. انسان دل کی طرف سے خراب ہوتا ہے. مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع کرتی ہے, انسان دل کی طرف سے خراب ہونا شروع ہو. تو جب اس کا دل خراب ہو گیا اور اس کے اندر خود غرضی آ گئی, اس کے اندر حرص و ہوس آ گئی, اور اس کے دل کے اندر جسے کہیں کہ حد سے زیادہ دنیا پرستی آ گئی, تو اس دل کی خرابی سے اس کی زندگی خراب. جب ایک گھر کے اندر دونوں خواہشات کی زندگی گزارنے والے تو پھر خواہشات آپس سے ٹکرائیں گی. میاں بیوی کی بھی ٹکرائیں, باپ بیٹے کی بھی ٹکرائیں, بہن بھائی کی بھی ٹکرائیں, بیوی اور ماں کا بھی آپس سے ٹکرائے گا. اس لیے کہ جب اس دل کے اندر خواہشات آ گئی حد سے زیادہ, یہ کوئی انتہا نہیں, تو اس کی خواہشات دوسری کی خواہشات سے ضرور ٹکرائے. اور اگر اس دل کے اندر اللہ کی اطاعت پورے کرنے کا سلسلہ آ گیا تو لاکھ انسان بھی ہوں گے تب بھی آپس سے نہیں ٹکرائے. It says that it's well known that a fish begins to rot from the head. A human being begins to get corrupted and rot from the heart. And that is why I explained when selfishness, when greed,
when avarice comes into the heart, when love of material possessions and obsessions with the things of this world grip the heart, when even is that boss between husband and wives, they begin to experience a conflict, because it's bound to result in conflict. Each one's desires will be conflicting with each other, and it will lead to conflict, it will lead to chaos. But if the heart has the will of Allah subhanahu wa ta'ala, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in it, then this will be a means of unification and strengthening of the relationships. تین گاڑیاں اور وہ اپنی لائن توڑ دے تو تینوں ٹکرا جائیں گے. لاکھوں گاڑیاں ہوں اپنی لائن پہ چل رہی ہوں تو ایک دوسرے سے بھی ٹکرائیں. تو جب اللہ کا بندہ آیا ہے وہ راستہ اس سے انسان چلتا ہے. لاکھوں انسان بھی ہوتے ہیں تب بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. لیکن جب احساس کی زندگی پہ آتا ہے تو گھر میں تین آدمی ہو تب بھی ٹکرا جاتا. حضور علیہ السلام نے انسانوں کی بھلائی چاہی تو ان کے دل کی دنیا بدلی, اور جب دل کی دنیا بدلی تو حضرت بلال حبشہ سے, سہیب روم سے, سلیمان فارس سے, کوئی قریشی, کوئی بنو امیہ کا, کوئی مہاجر, کوئی انصار, مدینہ کے گلیوں میں یوں لگ دے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. Others says that if we take a modern example, if there are three cars that are just driving in any sort of fashion on a single road, then you're bound to have an accident. Just three cars, not too many. Yet on the other hand, if the road is properly marked with lanes, and you have not thousands, hundreds of thousands of cars, and each one maintains its lane, that order gives such system that all of the cars can pass through in a very systematic and very orderly and harmonious way. In the same way, I will say that if we just have three people, but there isn't any ordering factor between them, there's nothing that brings order about them in that relationship, there is bound to be conflict, there is bound to be anxiety, there is bound to be discord, disunity. Yet on the other hand, you can have hundreds of thousands of people from different nationalities, different cultures, different backgrounds, as an experience in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina Munawwara, in Makkah Mukarramah, whereas Bilal came from Habasha, Hazrat Suhaib came from Rome, the people of Quraysh, the Ansar, the Muhajirin, from all different areas and different cultures, they all lived harmoniously and lived in a manner that was very, very smooth, as they lived in a culture that was a culture of progress, love and tranquility. آج کی دنیا میں دیکھیے, بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کرنے برداشت نہیں, اس کے لیے اور نہیں ہوں. اس لیے کہ بیٹے کے پاس گھر نہیں ہے, اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جس دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے. بیٹی اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم پہ ڈالتی ہے, اس لیے کہ بیٹی کے پاس گھر نہیں, وہ دل نہیں ہے جس دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے. تو آج وہ دل نہ رہا جس دل میں اللہ کی چاہت پورا کرنے کا جذبہ. آج اس دل میں خواہشات کی زندگی ہے. تو جب خواہشات کی زندگی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بھی کامیاب نہیں, باپ بیٹے کا رشتہ بھی کامیاب نہیں, بہن بھائی کا تعلق بھی کامیاب نہیں, مسلمان کا تعلق بھی کامیاب نہیں. اس لیے کہ خواہشات سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور اللہ کی چاہت سے محبتیں بڑھتی. Hazrat says that today the son and the father, the elderly father and the young son, they cannot get along. It comes to an extent where the son is thinking that I must took my father for putting an old age home. Why? Not because there is no house in the family, no, but because there is no heart. There is no heart there. Similarly, the daughter can't get along with the mother, not because there is no house, because there is no heart. The heart is lacking. The heart is filled and obsessed with desires that are now conflicting with the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what is solving the chaos in our lives. تو اللہ کی ذکر اللہ
تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. کہ اس دل میں اللہ کی یاد ہو، اس دل میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ ہو، اس دل میں اللہ کی رضا یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو. جب اس دل کے اندر اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کا سچا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے. یہ ٹوٹے جھرنے ہوگا تب بھی سکون سے ہوگا، تھوڑی آمدنی ہوگی تب بھی سکون سے ہوگا، اور بہت بڑی آمدنی ہوگی اور بڑے گھر میں ہوگا تب بھی اسے راحت ملے گی. تو اصل انسانوں کی بہتری اس دل کی بہتری کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت مند دل نصیب فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Let's terminate this talk with a verse of the Quran Sharif which he mentioned in the khutbah before to the beginning. Also where he says, Allah subhanahu wa ta'ala says, say not only in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala lies the satisfaction of the heart. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ. Those who have brought iman and do good deeds, Tuba means they will experience peace, tranquility, harmony, وَحُسَّ مَآبٍ, and a great love and a beautiful ending, a beautiful outcome. Brothers say that when we have this conviction of willing to fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala, when we make that a conviction of our hearts, where He enable this desire within our hearts that we want to enable the commands and the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts, this verse guarantees that you will experience that peace, tranquility and harmony. Be it in a small house with a small income, with limited means, or be it in a large palatial home or mansion, in both a person will experience that tranquility of from the zikr, from the remembrance and the conviction to implement the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Other requests, and we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala gives each and every one of us the ability to implement what is in spoken. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Brother, just before and one thing to I find out, you were talking about the amount of work the desert does. What has started that, and how come he led to, how do you sustain it? Can this way be the benefit of جی بسم اللہ کی برباد بہت یہ ہمارے محترم نے عرض کیا کہ آپ تھوڑی سے اپنے کاموں کے اخبار اور ان کی کارگزاری بتائے. ہمارے یہاں بھی کراچی میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد بیت الصلاح، وہاں سے ایک کام شروع ہوا اور وہاں اس بات کی فکر ہوئی کہ خواتین کی تربیت کا ماحول بھی بنے، بچوں کی تربیت کا ماحول بھی بنے، نوجوانوں کو کس طرح مسجد میں اور ان کی تربیت کا ماحول ملے. اور بڑے حضرات کے لیے بھی مختلف کورسز، تربیت کا ماحول، تربیت کی نشستیں ان کے لیے بھی رکھی لیں. تو یہ تقریباً 15 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا تربیت کا. اس سے بچے حافظ بھی بنتے رہے، خواتین کی زندگی میں بدلی، بڑوں کی زندگی میں بدلی، نوجوانوں کی زندگی میں بدلی. تو 2010 میں ہمارے یہاں سیلاب آیا پاکستان میں، تو ہم نے ادارے کی بنیاد رکھی بیت الصلاح مسجد ٹرسٹ. اب چونکہ ایک طویل محنت تھی تربیت کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ ادارہ بنا تو لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا اور لوگوں نے اپنی صلاحیتیں بھی دی، اپنے وقت بھی دیا، والنٹیئر، اور اپنے وسائل بھی. اس ادارے کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کے پاس والنٹیئر بہت، اور ہر شعبے کے والنٹیئر باصلاحیت لوگ جو اس ادارے کے ساتھ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں تاکہ امت کی فلاح و بہبود پر ان کا بھی حصہ پڑے. تو ہم نے بنیادی طور پہ
جس چیز کو فوکس کیا یا جس چیز کو سب سے پہلے آگے رکھا وہ تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت الحمدللہ وہ ہم نے جہاں بھی کوئی رفائی کام بھی کیا تو اگر کسی کو 2 روٹی دے سکتے ہیں تو ہم نے اس کو 1 روٹی اور 1 روٹی کا سب سے تعلیم پہ لگا. اگر کسی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں تو 1 کپڑا دیا اور اس کپڑے کا پیسہ ہم نے تعلیم اور تربیت پہ لگا. اگر کسی کو ہم 2 گھر بنا کے دے سکتے تھے، 1 گھر کے بنا کے لیا اور 1 گھر کا پیسہ اس کو ہنر سکھا کر اور اس کی تربیت کر کے اس کو اپنے پاؤں میں کھڑا کیا، تو زیادہ ہمارے یہاں ترجیح دی کہ لوگوں کی تربیت ہو، تعلیم ہو، اور تعلیم کے ساتھ تربیت زیادہ اہم، کیونکہ میری تعلیم کارآمد نہیں ہوتی اور وہ تعمیر کا کام معاشرے میں نہیں کیا کرتی، بسبق اس سے تحریک ہوا کرتی. تعلیم وہی کارآمد اور تحقیق کا کام کرتی ہے جس کے ساتھ تربیت بھی. تو مختلف انداز سے تربیت بھی ادارے بنائے گئے، غریب لوگوں کے لیے بنائے گئے، پسماندہ علاقوں کے اندر بھی بنائے گئے، درمیانے طبقے کے تعلیمی ادارے بنائے گئے، انتہائی ذہین بچوں کے لیے بھی تعلیمی ادارے بنائے گئے، دینی علوم کے لیے بھی تعلیمی ادارے بنائے گئے، قومی اداروں میں جانے کے افراد ان کے لیے بھی تعلیم کے ادارے بنائے گئے. تو تقریباً 40,000 بچے الحمدللہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ رفائی کاموں کو، رفائی کام اور فلاحی کاموں کو ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا ذریعہ بنا کہ رفائی کام کرے اور ان کی معاشی اور دنیاوی ضروریات پوری کرے. اس کے ذریعے انہیں اپنے قریب کر کے ان کی تربیت کر سکے، ان کی ذہن سازی کر سکے، ان کی فکری تعمیر کر سکے. بلکہ سچی بات ہے کہ انہیں ایک کامیاب زندگی کی طرف جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی اس زندگی پہ ڈالتے ہیں. تو ان تمام سوشل ورک کے جتنے کام ہیں ہم نے اس کو ذریعہ بنایا لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا، تاکہ انہیں ایک سچے راستے کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے اور سچے راستے کی دعوت کو دی جائے. تو یہ الحمدللہ اللہ نے اپنے کام میں برکت بھی دی اور ساتھی بھی رکھ کے دیے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک اربوں روپے کے بجٹ یہ سارا کا سارا اہل پاکستان ہی پورا کرتا ہے، اہل پاکستان ہی پورا. اور اگلی بات، ہمیں کبھی اپنی مسجد میں ڈونیشن کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے، کبھی کبھی. اور ساری چیزیں میں سے پاکستان میں، اہل پاکستان میں، اور کبھی مسجد میں ڈونیشن کے اعلان کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب دعوت چلتی ہے، تربیت ہوتی ہے، زندگیاں بدلتی ہیں، تو جو آپ کی بات سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے اس کے لیے آپ کے لیے پیسہ خرچ کرنا کیا مشکل. جو آپ کی دعوت پر اور آپ کے پیغام پر اپنی زندگی بدل رہا ہے تو اس کے لیے اپنی صلاحیتیں دینا اور اپنا ہنر دینا اور اپنے وسائل دینا اس کے لیے پھر کیا مشکل ہو. تو اس سے الحمدللہ اس ادارے کے اندر بہت ترقی ہوئی اور اللہ رب العزت نے اسے اس انداز سے قبولیت نصیب فرمائی. Let's say that our work started from a masjid in defense in Karachi, a single masjid in the defense in Karachi called Bayt Salam Masjid. And initially, short courses were held for approximately 15 years, courses for females, courses for the youth, courses for elders, the seniors. And these courses were a process of character building. It was actually rebuilding character and the spiritual light within people. What we found was that people's lives started changing. There was no large vision or program or to have a huge NGO. But in 2010, in 2010, there were severe floods in Pakistan, and then the war started. And it so happened that because over the prior 50 years,
the society around the masjid, the community had been getting prepared, that people came into action. There was a high degree of confidence in the work, in the ability to make a difference. There was capacity, there was ability. The people were willing to give their skills, their talent, and their resources. And as it says that the amazing thing about our organization is that most of the work is done by volunteers. Volunteers that come from very capable backgrounds, that are very, very competent and have access to resources. And he said, when we saw the impact that people who have gone through a process of character building can have, then he said that we then identified education as a focus point, as a focal point. And we began education, but not on its own, like Adab explained earlier, education for the sake of education with a vision of character building. He uses the word plastic in Francais, Lucy as character building, changing making Dumandi, making genuine Dumandi with Islamic values and cultures. And as I say, that the second aspect of our work is a humanitarian work, but again underpinned with strong principles of character building. And he gives the example, he says when it comes to resources, if we had the financial resources to give a poor person 2 rotis or 2 loaves of bread, we said, no, let us give them 1 loaf of bread, but send the other half of the resources on education together with character building. So we may have even less when it comes to proportionality, we may have used when it comes to meeting the physiological needs, but at the same time, we identify the importance of character building and education. And he says that because just education on its own, without the religion and without an end game in it, without an end objective of creating a better human being, that can be harmful. Education without a purpose. Another says that when it comes to education, like I mentioned in the introduction, different levels. It's catered for education at an absolute those of it, but those that are the most sound part of in society. Even in little attempts throughout Pakistan, as we said, that over 400 different sectors they've established what we can refer to as basic education centers. Then for kids that are talented but don't have the financial resources, they provide education schools. Then there are education that is catering to kids that want to become cadets in the military, an entire military cadet academy with Hazard and the Sabbaths, and those kids go on then to serve in the civil service of Pakistan, in the military of Pakistan, with an Islamic background. Then Hazard has got the vision and he has established a hostel for university students that want to study university but don't have proper access to an Islamic environment. So he established, can you believe it or not, free hostel accommodation for university-going kids throughout Pakistan, in different centers in Pakistan, to cater to those. And then he has also established, like I mentioned earlier, the STEM schools, which cater to the best of the best minds in the country, to make sure that we produce the true leaders and visionaries of the future. So this is an overview. Hazrat mentions that another amazing point, which he says that it's from the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, is that the budget is billions. It is billions of rupees, but it is met by the people of Pakistan. It is because of seeing the results that a small group of people have been able to, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, achieve. It is because of that the people of Pakistan has that confidence. And I would say that not on one occasion in all these 14 years the Prophet since the humanitarian and education work has started, has he ever had to make an announcement to raise funds. And someone asked the secret earlier also, I didn't say that why? Because this is the call to the way of life of Rasulullah. It is the call to living life as a true human being. I would say when lights change, really change on the ground, then it's not difficult to spend resources for people to give up their talents, their time, their effort, their skills, and their resources. It becomes very, very easy for people to spend that. In fact, it's very, very cheap to give that help, because what you are getting in return is through human beings. As I said, that this is the summary of our world. May Allah give us Sophie.
واخر دعوانا الحمد لله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصرف لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وانصرنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا وانصر من نصر دين اللهم انصرنا وانصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منكم. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم منصر المجاهدين المرابطين في سبيلك. اللهم ثبت أقدامهم وثبت رميهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أسدد لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أنزل السكينة في قلوبهم وأيده ومدده. اللهم انصره نصرا عزيزا تشتت به صدور قوم المؤمنين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا تشتت به صدور قوم المؤمنين. اللهم فك كيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك كيد أسراه وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم إنا في حياتك عابدة لدى رقباتك. اللهم إذ الإسلام والمسلمين بالإمام العزيز والخير والطاعة واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير حملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم تلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Jazakumullah, Jama'at Muslimin. As I indicated earlier, it was a very late announcement that we had the opportunity of hosting our distinguished guest, Sheikh Moulana Abdulsattar, and it's quite fascinating listening to his presentation and specifically the extent of his work that he has done. And Alhamdulillah, this is one for us to learn. And it really starts by the purification of the heart. It starts by education, and he has invested so much in education. But education with the BI, character building, love, but the real outreach with the moral aspect, mahallah. I'd like to thank our beloved Sheikh Moulana Abdulsattar and his delegation, and our beloved colleague and our friend who has done an excellent presentation here, translation for us here. I would like to think that we should ponder and reflect upon what has been shared with us, so that we can be able to see our guests and we able to emulate this. I would like to thank Ajay Apu, Mr. He has brought many guests here to South Africa. And mashallah, I would like to thank you. You work very closely with Moulana Ihsan at Dakai, host of the Palestinian course, and Moulana Shafiq Nolan, who is Amir of Ashraful Aid in the Western Cape. Jazakumullah for the affording the opportunity, Moulana. I see at the back there, Ya Allah Sheikh, our brother, our MP. You cannot so distant above but your praise, dear front, Allah. Our Honorable MP Haji Imran Subrati. He is our leader in Parliament. He represents us. We made dua for his voice. MashaAllah, a few weeks ago, there was a gathering at Adi Abdul Rahim's house. And Allah Ta'ala made it such that he was part of that particular gathering. And he know that he's always welcome in our masjid. I was so surprised when I saw him here.
Allah Akbar. I said, where you came from? He said that he had the opportunity of meeting our beloved distinguished guests and spending time with him. Ahlan wa sahlan, may Allah fortify you, strengthen you. Alhamdulillah. Let me thank everybody. Raheel, the back is in the city, subhanallah, that is here. The leadership of the Pakistani community at the late hour, they made an effort. My beloved the CEO and colleague Khairufan, our former president of the Muslim Judicial Council, made an effort to be here. Sheikh Ibrahim said, far away, in Portland, our beloved Sheikh Ibrahim had come here and to be part of this. We should say to say that, mashallah, you've got senior ulama here, they've said Sheikh Hassan Talib is here. MashaAllah, Sheikh Ibrahim is here, het kost gooi weg. But mashallah, they have kept present here. Sheikh, we are motivated by your presence, alhamdulillah. And I'm thankful for the Al-Quds Foundation. Had Yunus, we were wanting to have facilitated the Al-Quds Foundation and the work that Al-Quds Foundation is doing. May Allah bless and reward all. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Jazakumullah.